شروع سے ایک سلسلہ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر جب ایمان لائے تھے تو معلوم ہے کیسے ایمان لائے تھے، کیا نظام تھا۔ حضرت ابو ذر نے سنا، کسی بھی ذریعے سے سنا، کسی بھی وسیلے سے سنا کہ مکے میں ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ دل میں محبت پیدا ہو گئی، آئے مکے، مسجد الحرام میں آئے، خانہ کعبہ کے گرد دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تضحیک، استہزاء، اور ان کے خلاف منصوبے بن رہے ہیں۔ خاموش رہے، دیر تک بیٹھے رہے، پورا دن تقریباً گزر گیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے وجیح و شکیل، چہرے پہ عجیب رعب ہے، اور ایسا رعب ہے، ایسی ہیبت ہے کہ جیسے ہی وہ شخصیت آئی سب نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، اس کا چچا آ گیا۔ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس کا چچا آ گیا۔ کیا شجاعت تھی ابو طالب کی۔ میں اپنا بہت پرانا جملہ نقل کر رہا ہوں، آج جب طبیعت کمزور ہوتی ہے تو پرانے جملے یاد آتے ہیں، شعر یاد آتے ہیں۔ ابو طالب وہ شجاع ہے جس کی شجاعت تقسیم ہوئی تو دو انداز میں ظاہر ہوئی۔ پیغمبر نے زندگی بھر تلوار نہیں اٹھائی، اور یہ وہ شان تھی جو ابو طالب کی شان تھی۔ ابو طالب نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تاریخ یعقوبی اٹھا کے دیکھیے گا، حرب الفجار ایک جنگ ہوا کرتی تھی، فسق و فجور کے خلاف ایک جنگ ہوئی تھی جس میں بنو ہاشم آگے آگے تھے۔ جب جنگ ہوتی تھی تو حضرت ابو طالب کبھی میدان میں جاتے تھے، کبھی نہیں جاتے تھے، کبھی جاتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے، عملاً تو جنگ میں حصہ لیا ہی نہیں، بس چلے جاتے تھے۔ تو تاریخ میں ایک جملہ ہے کہ لوگ آ کے کہتے تھے کہ آپ آ جایا کیجئے ضرور، آپ جب آ جاتے ہیں تو ہمیں فتح ملنے لگتی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ کا جملہ ہے۔ ابو طالب صرف محاذ پر پہنچ جاتے تھے تو فوج فتح یاب ہونے لگتی تھی، تلوار اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ شان ہمیں نظر آتی ہے پیغمبر میں۔ پیغمبر کی سیرت میں ہے کہ آپ نے خود کبھی تلوار نہیں اٹھائی، مگر امیر المومنین کا ایک عجیب و غریب جملہ ہے، کہتے کون ہے جو میرے حبیب مصطفیٰ خدا کے رسول کی شجاعت کا اندازہ کر سکے۔ اس لیے کہ جب جنگ شدید ترین لمحوں میں ہوتی تھی تو دشمن سے قریب ترین نقطے پر پیغمبر خود ہوا کرتے تھے، اور ہم لوگ پیغمبر کے پاس جا کر پناہ لیتے تھے۔ نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے۔ جب جنگ بہت زیادہ بھڑک رہے ہوتے تھے، جنگ کے شعلے جب انگارے دہک رہے ہوتے تھے تو دشمن سے قریب ترین پوائنٹ پر، قریب ترین نقطے پر خود پیغمبر ہوتے تھے، اور ہم لوگ جا کر ان کے پاس پناہ لیتے تھے۔ یہ شجاعت مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر میں جو شجاعت آئی وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابو طالب کی شجاعت کیا ہوگی۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ ابو طالب تلوار اٹھا لیتے تو کیا ہوتا، اس کا جواب علی نے دیا، بدر میں دیا، احد میں دیا، خیبر میں دیا، خندق میں دیا۔ ابو طالب تلوار اٹھا لیتے تو یہ ہوتا۔ تاریخ پڑھ رہا ہوں، تاریخ، شاعری نہیں، تاریخ۔ تو حضرت ابو طالب کی یہ شان تھی، یہ رعب تھا، یہ ہیبت تھی، یہ دبدبا تھا، یہ جاہ تھا، یہ جلال تھا، جب کسی اور کا نہیں، ذوالجلال کا دیا ہوا جلال۔
کہتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چچا آ گیا. اور حضرت ابو ذر نے دیکھا یہ منظر کہ جب تک نہیں تھے، ایک فرد نہیں تھا، پورا مکہ برائیاں کر رہا تھا. ایک ابو طالب آ گئے، سب پہ سکوت طاری ہو گیا. حضرت ابو طالب تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے، اور جتنی دیر بیٹھے رہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اس موضوع پہ گفتگو کرتا. اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے تو ابو ذر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. حضرت ابو طالب نے کعبے کا طواف کیا، اور جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک شخص میرے پیچھے آ رہا ہے. رکے، کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا مجھے نبی سے ملنا ہے. سنیے گا. کہا ٹھہرو، کل یہیں ملنا. چلے گئے. دوسرے دن حضرت ابو ذر نے انتظار کیا، اور وہی منظر. صبح سے سب پیغمبر کے خلاف باتیں ہوتی رہیں، اور جیسے ہی ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا سب خاموش ہو گئے. حضرت ابو طالب تشریف لائے، بیٹھے. اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے پھر ابو ذر پیچھے پیچھے چلے. پھر اسی انداز سے پوچھا کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا وہ نبی. کہا اچھا آؤ میرے ساتھ. اپنے ساتھ لے کے چلے اور جا کے ایک گھر میں چھوڑ دیا. حضرت ابو ذر کہتے ہیں وہاں حمزہ سے ملاقات ہوئی. حضرت حمزہ نے کہا کہ کوئی حاجت ہے؟ کہا ہاں. کہا کیا حاجت ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. کہا نبی کا جو پیغام ہے اس پہ ایمان لائے ہو؟ لاؤ گے، تصدیق کرو گے؟ کہا بے شک، میں تصدیق کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا ٹھہرو. حضرت حمزہ نے انہیں ایک اور گھر میں لے جا کے پہنچایا. انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا حاجت ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. یہ حضرت جعفر ہیں. سیکیورٹی کا نظام دیکھ رہے ہیں؟ روایت. کہا کہ کیا مقصد ہے؟ کہا نبی سے ملنا ہے. کہا تصدیق کر کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں تصدیق کے لیے آئے. جناب جعفر ایک اور گھر میں لے گئے. وہاں علی ملے. ابھی نبی نہیں ملے. واسطے دیکھا؟ واسطے دیکھا، وسیلے دیکھا. ابو طالب، حمزہ، جعفر، علی، پھر مصطفیٰ. حضرت علی نے پھر وہی سوال کیا. کہا کہ کیا غرض ہے، کیا حاجت ہے؟ کہا حاجت یہ ہے کہ نبی سے ملنا ہے. کہا تصدیق کے لیے آئے ہو؟ کہا جی بالکل تصدیق کے لیے آیا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، پیغمبر اس کے رسول. اس کا پس منظر ہے کہ کس معجزے کے طور پر خبر ملی تھی حضرت ابو ذر کو. میں تو صرف عرض کر رہا ہوں کہ امام تک یا نبی تک پہنچنے کے لیے براہ راست کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. اس کے لیے نفس کی تربیت ضروری ہے. نفس کی تربیت ضروری ہے. جناب امیر علیہ السلام نے جب اطمینان حاصل کر لیا تو پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا. اور پیغمبر نے کہا کہ توحید پیش کی، نبوت پیش کی، معارف دین پیش کیے، اور اس کے بعد کہا چلے جاؤ. وہیں خبر دی کہ جب تم پلٹ کے جاؤ گے تو تمہارا ایک عزیز مر چکا ہوگا، اس کا انتقال ہو چکا ہوگا، اس کی میراث تمہیں ملے گی، اس کی حفاظت کرنا، تم اپنے قبیلے میں اپنی جگہ رہنا، اور اس کے بعد جب یہ دین ظاہر ہو جائے تب میرے پاس آ جانا. بھئی اس ایک روایت کو سمجھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ سب سے پہلے ایمان میں آنے والے کون تھے، کتنے تھے. کون تھے، کتنے تھے، کیا نظام تھا، حضور کی کیا سیکیورٹی تھی جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے.
یوں ہی تھوڑی حضرت ابو طالب کے عمل کو خدا نے اپنا عمل قرار دیا ہے۔ جناب ابو طالب کے مراتب الگ ہیں۔ درمیان میں بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلا گیا۔ کس لیے عرض کر رہا تھا؟ حضور تک پہنچنے کے لیے ابو ذر کو کتنے واسطوں سے گزرنا پڑا؟ پہلے حضرت ابو طالب، پھر حضرت حمزہ، پھر حضرت جعفر، پھر حضرت علی، پھر پیغمبر۔ پیغمبر معصوم ہے، علی معصوم ہے، جعفر تو معصوم نہیں ہے، حمزہ تو معصوم نہیں ہے۔ حمزہ و جعفر کی تقلید کیے بغیر مصطفیٰ کی بیعت نہیں ہو سکتی۔ آج اگر امام سے وابستہ ہونا ہے، امام زمانہ سے وابستگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو نائب عام ہے پہلے اس کی اطاعت کرو۔ ڈسپلن تو سیکھو، ڈسپلن ہے، ادب ہے، شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ بہرحال جوانان عزیز، میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن احکام کی طرف بھی توجہ دیں۔ احکام سیکھیں، اپنے کو اس لائق بنائیں کہ سرکار کی حکومت میں کوئی ملازمت مل جائے۔ اس لائق بنائیں۔